अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कैसे हैं आप सब? तो जनाब, आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास आज के रोज़मर्रा के 2-3 मसाइल को लेकर, जिनमें से पहला मसला हम आज जो इस वक्त डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि बसा औक़ात आज के मुआशरे में ज़रूरत इस चीज़ की पड़ती है कि हम पैसे एडवांस दे देते हैं और चीज़ बाद में ले लेते हैं। तो इस सूरत में क्या अहकामात हैं, क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, कितनी मुद्दत होनी चाहिए, या इस चीज़ सूरत में कीमत में कमी बेशी, चीज़ में कमी बेशी की जा सकती है या नहीं की जा सकती, मार्केट वैल्यू का एतबार होगा या नहीं होगा। तो चलते हैं इसके जवाब की तरफ। पहली बात, उधार का लेन देन आम तौर पे कहा जाता है पूरी ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। इंसान मुहताज है, हम एक दूसरे के साथ ज़रूरियात हमारी जुड़ी हुई हैं, लिहाजा उधार की ज़रूरत पड़ती है। उधार है मौत है। उधार लेना वो हमारे लोकल ज़बान के अंदर एक मुहावरा है कि जो मांगी हुई चरपाई होती है वो आधी रात की होती है, और उधार तो बहुत बुरे वक्त का आवाज़ होती है कि जिन दिनों में आदमी खुद अमूमन आमतौर पे ज़रूरतमंद होते हैं, उन्हीं दिनों में वो कर्ज़ ख्वाह भी आके सवार हो जाया करता है। तो अगर वक़्त से पहले बूढ़ा नहीं होना और अगर वक़्त से पहले चिड़चिड़ापन से निजात चाहते हैं, ब्लड प्रेशर से निजात चाहते हैं, शुगर से निजात चाहते हैं, तो मेरे भाई इस कर्ज़ वाली चीज़ से दूर रहिए। बस बड़ा आसान सा नुस्खा है, परहेज़ इलाज से बेहतर होती है। इन चीज़ों से परहेज़ कर दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इन बीमारियों से आपको दूर ही रखेंगे। अब आ जाते हैं कि जिस वक्त किसी ने चीज़ कोई देखी किसी के पास और उसने कहा मुझे ये चीज़ दे दो। इस वक्त मैं मिसाल दे देता हूँ, घड़ी की दे देता हूँ या गाड़ी की दे देता हूँ। गाड़ी तलाश कर रहा था मैं और मुझे किसी के पास गाड़ी पसंद आई। मैं उसको कहता हूँ जी आप गाड़ी फ़रोख्त कर रहे हैं? वो कहते हैं मैं फ़रोख्त तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई मुतबादिल गाड़ी अच्छी नहीं मिल रही, मैं तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे वो गाड़ी मिलेगी तो उस वक्त फ़ौरन मैं ये गाड़ी सेल कर दूंगा। अच्छा जनाब, क्या इरादा है आपका, कितने तक सेल कर रहे हैं? जी मैं गाड़ी 10 लाख की सेल करूंगा। अच्छा कुछ टाइम भी हो जाएगा या कैश पे? जी मैं कैश सेल करूंगा। ओके, बात हो गई, ऑप्शन किल्ड, ओके हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा मैं कहाँ घूमता फिरूंगा, गाड़ी भी मेरी देखी भाली है, बंदा भी मेरा जानने वाला है, गाड़ी भी बड़ी केयर के साथ रखता है। गाहक और मौत का कोई नहीं पता होता, किसी वक्त भी आ सकते हैं। तो इसको किसी वक्त भी कोई गाड़ी पसंद आ सकती है और ये गाहक बन के जा सकते हैं, तो क्यों ना मैं इससे अभी गाड़ी का सौदा कर लेता हूँ। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा ठीक है जनाब आप बैठिए। आपने गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपये बताइए। गाड़ी का इंटीरियर चेक किया, एक्सटीरियर चेक किया, उसकी मेंटेनेंस देखी, मेंटेनेंस रिकॉर्ड देख लिया, उसके पेपर वर्क सब कुछ देख लिया, मुतमैन हो गया, सौदा किया और सौदे में मैंने उसको 10 लाख रुपये दे दिए। अब गाड़ी लेनी रहती है। फ़िक़्ह में ख़रीदो फ़रोख्त को बेआ कहते हैं। तो इस बेआ का क्या हुक्म है? याद रखिए ये बे दुरुस्त है। जैसे मैंने कहा इंसान एक दूसरे का मुहताज है, ज़रूरियात एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा ये बे करना तो दुरुस्त है। अब कितनी दुरुस्त है उसके लिए कुछ शराइत रखी गई हैं। अगर तो वो शराइत पाई जाती हैं तो ये बे मुतलकन दुरुस्त है। अगर वो शराइत नहीं पाई जाती तो ये बे करना, ये ख़रीदो फ़रोख्त करना, ये तजारत करना, ये सौदा करना, तो दरअसल हम खिलाफ सुन्नत चल रहे हैं, हम खिलाफ दीन खिलाफ शरीयत चल रहे हैं। तो फुक़हा ने इसके लिए कुछ शराइत बताई हैं। अगर उन शराइत पे हम अमल कर रहे हैं, 7 शराइत पे अमल कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो गलत है। कीमत हमने नकद दे दी, चीज़ अभी उधार है, चीज़ बाद में मिलेगी। ऐसा भी होता है मैं दूर चला गया, इसकी दूसरी सूरत भी सुन लीजिए। ऐसा भी होता है कि मैं चला गया मार्केट में और उनसे मैंने ख़रीदारी करनी थी अपनी दुकान के लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारा माल तो कल पहुंचेगा। अब वो दूर थी और कल मेरी मसरूफियत थी, मैं बार बार जा नहीं सकता था। मैं उनसे सौदा करके आ गया, पैसे मैंने उनको दे दिए और उन्होंने कहा माल कल आएगा फिर हम आपको भेज देंगे। पहली चीज़ शर्त ये इसमें, जबकि पैसे नकद हों और चीज़ अभी नहीं दी, उधार है, इसकी जिन्स मालूम हो। जो चीज़ मसलन मैंने किसी शख्स से आटा लेना किया, मेरी दुकान थी, मैं अपनी दुकान के लिए आटा ख़रीदने के लिए गया, या मैंने वही गाड़ी ले ली, तो गाड़ी की जिन्स मालूम हो कि वो कौन सी होगी,
وہ ٹویوٹا کی ہوگی، وہ سوزوکی کی ہوگی، وہ ہونڈا کی ہوگی، اس کی جنس کون سی ہوگی۔ دوسری شرط، اس کی نوع بھی معلوم ہو۔ جیسے کہ نوع کے اندر ہم بات کر لیں، ہم نے جنس کہی تھی کہ ہم گاڑی لے رہے ہیں اور ہم ٹویوٹا کی لے رہے ہیں، اب اس کے بعد اس کی نوع کی بات کر لیں تو آپ آن لائن کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، OLX پہ چلے جائیں، پارک ویلز پہ چلے جائیں، کسی بھی ویب سائٹ پہ جب آپ پہلے جنس متعین کرتے ہیں کہ میں نے ٹویوٹا لینی ہے یا ہونڈا لینی ہے، اب ٹویوٹا کے بعد نیچے چلے جائیں، پھر وہاں پر کرولا بھی موجود ہے، کرونا بھی موجود ہے، وہاں پر پھر ٹویوٹا کے بعد نیچے اس کے چلے جائیں، کرولا بھی موجود ہے، کیمری بھی موجود ہے، وہاں پر ٹویوٹا کی دیگر گاڑیاں، دیگر اقسام بھی موجود ہیں، تو نوع بھی ہمیں معلوم ہو کہ کون سی نوع کی گاڑی ہم لے رہے ہیں۔ تیسری شرط، اس کی وصف بھی معلوم ہوں کہ یہ شاورڈ ہے یا نہیں ہے، جینون ہے یا نہیں ہے، اس کے نمبر پلیٹس اوریجنل ہے نہیں ہے، اس کے کاغذ پیپر ورک کمپلیٹڈ ہے نہیں ہے، ٹوکن پیڈ ہیں یا نہیں پیڈ ہیں، یعنی جس نے گاڑی مجھے دینی ہے اس وقت تک کی جو بھی اس کی کوالٹیز ہیں وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط، مقدار۔ اب مقدار، گاڑی میں تو ظاہر سی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک گاڑی کا یا ہو سکتا ہے میں نے 2 گاڑیوں کا سودا کیا ہو، یہ بھی معلوم ہو، اور اگر بالفرض میں نے جیسے عرض کیا تھا میں دکاندار ہوں، میں آٹا خریدنے جا رہا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہو آٹے کی جنس کون سی ہوگی، گندم ہوگی یا مکئی، اور اس کا پھر نوع کون سی ہوگی۔ اگر وہ مثال دے دیتے ہیں آٹا ہی ہے تو کون سا ہوگا، سرخ گندم کا ہوگا، اس کا نوع کون سی ہوگی، سفید گندم کی ہوگی۔ تیسرا، اس کا وصف کوالٹی کون سا ہوگا، درمیانہ ہوگا، گھٹیا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، یہ بھی معلوم ہو۔ چوتھا، مقدار بھی معلوم ہو کہ میں نے اس سے جو سودا کیا ہے تو میں نے اس کو جو پیسے دیے ہیں وہ میں نے 10 من کے دیے، 5 من کے، 50 من کے، یہ بھی معلوم ہو۔ پانچویں چیز، تاریخ وصولی بھی مقرر ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اب میں اس کے پاس مجھے گاڑی پسند آ گئی اور میں اس سے گاڑی لے رہا ہوں اور اس نے مجھے کہا جی میں جب نئی گاڑی خرید لوں گا آپ کو دے دوں گا۔ اس جب میں بڑے فسادات ہیں، متعین کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب تم آپس میں دونوں فریق ادھار کا لین دین کر رہے ہو، کوئی معاملہ کر رہے ہو، 2 شرطیں ہیں، ایک الی اجل مسمی تو ایک مقررہ تاریخ تک ہو، فاکتبوہ اور دوسرا اس کو لکھ لیا کرو۔ اب ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ گندم کاٹوں گا تو پھر دوں گا، فصل ہوگی کیا پتہ فصل ہی نہ ہو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہو، زالہ باری ہوئی، کوئی اور اللہ نہ کرے ٹڈی آ گئی، کوئی اور آ گئی، یا خنزیر بھی آ کے فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، کوئی ایسا حادثہ ہو گیا فصل ہی تباہ ہوگی تو کیا پیسے نہیں لیں گے؟ لہٰذا تاریخ وصولی کا مقرر کرنا بہت سے فسادات سے مجھے اور آپ کو بچا دیتا ہے۔ مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا، کسی شخص نے کسی سے قرض لیا اور کہا یہ چیز مجھے دے دو آپ، میں آپ کو مہینے کھنڈ تک پیسے واپس کر دوں گا۔ اب مہینہ گزرا، 2 گزرے، 3 گزرے، آخر شخص نے اس سے رابطہ کیا کہ حضرت وہ آپ فلاں دن فلاں چیز لے کر گئے تھے اور آپ نے کہا تھا میں مہینے تک پیسے واپس کر دوں گا، تو اب تو 3 مہینے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں نے کیا کہا تھا، مہینے تک؟ کہا نہیں آپ نے کہا تھا مہینے کھنڈ تک۔ اس نے کہا بھائی مہینہ تو ہوتا ہے 30 دن کا، رات کھنڈ والی بات تو وہ تو قیامت تک کا زمانہ ہے، دے دوں گا، بھاگ تو نہیں رہا ہوں۔ تو ایسا نہ ہو، اس سے آپس کے رشتے تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ مقرر ہو دونوں طرف سے، اگر پیسے ادھار کی چیز پہلے دے دی وہ تاریخ مقرر ہو، اور اگر پیسے پہلے دے دیے چیز بعد میں ملنی ہے تو چیز کی وصولی کی بھی تاریخ مقرر ہو۔ چھٹی چیز، جو رقم میں نے پے کی ہے وہ بھی معلوم ہو کتنی پے کی ہے۔ یہ نہ ہو میں گاڑی کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اللہ نہ کرے موت کا کیا پتہ کہ وہ مر جائے، ہم نے لکھا بھی نہیں تھا قرآن کے حکم کے مطابق، بس دوست تھے، رشتہ دار تھے، زبانی کلامی بات چیت ہوگی، میں نے اس کو 5 لاکھ دے دیا تھا۔ زمین میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، گاڑیوں میں، ہر سودے میں باقی رہتے تھے، لکھنے کی نوبت نہیں آئی، وہ چلا گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، اس نے صبح حج پہ جانا ہے، وہ چلا گیا، واپسی آئیں گے کر لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجل آ گئی، قضا آ گئی، مر گیا، میں جا کے وہ رسا کے پاس کہتا ہوں میں نے پیسے دیے تھے، مجھے انتقال رہتا ہے، زمین کا، گاڑی کی ٹرانسفر رہتی ہے، گاڑی کی وصولی رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تحریر دکھاؤ، کہاں سے لاؤں بھائی؟ لکھا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو رقم آپ نے ادا کی ہے وہ بھی معلوم ہو۔ 5 لاکھ دے کے 10 لاکھ کا کی مطالبہ کرنے نہ کھڑے ہو جائیں۔ اور 7ویں چیز، 7ویں شرط جو اس کے اندر وہ یہ کہ جس جگہ سے ڈلیوری کی جائے گی وہ ہوتا ہے ہوم ڈلیوری بھی ہوتا ہے، یا ڈلیوری فرام دی آفس ہے، یا اسپاٹ وٹ ایور جو بھی متعین ہوتے ہیں، ڈلیوری اسپاٹ متعین ہو۔ میں مثلاً چلا گیا اسلام آباد اور اپنے کسی کام سے گیا تھا، کسی ایونٹ پہ، کوئی شادی یا کسی جنازے پر،
تو وہاں پر جا کر میری گاڑی کو کسی نے دیکھا، اس کو پسند آ گئی، یا مجھے کسی کی گاڑی پسند آ گئی، میں سودا کر کے آ گیا۔ اب میں جب واپس آ گیا تو اس بندے نے مجھے گاڑی جس سے میں نے سودا کیا تھا، وہ پنڈی میں رہنے والا ہے یا وہ لاہور کا رہائشی تھا اور لاہور سے وہاں آیا ہوا تھا، وہ کہتا ہے جی ایسا کیجیے گا، باقی ساری شرائطیں ہوں گی، جنس بھی معلوم ہو گئی، نو بھی معلوم ہو گئی، کوالٹی بھی معلوم ہو گئی، مقدار بھی ہو گئی۔ اس نے کہا جی میں آپ کو جون کی 30 تاریخ کو گاڑی دوں گا، تاریخ بھی مقرر ہوگی اور پیسے جو میں نے اس کو دیے وہ بھی مقرر ہو گئے۔ لیکن وہ کہتا ہے ساتویں بات، میں اس کو کہوں جی 30 جون کو فون کروں، ٹھیک ہے جی گاڑی کس وقت پہنچا رہے، تو ایسا نہ ہو ڈلیوری کی جگہ بھی متعین ہو کہ یہ گاڑی کہاں سے وصول کی جائے گی، گاڑی یہاں سے وہاں سے فلاں جگہ سے یہ متعین ہو۔ جیسے ہم بینک سے گاڑی لیتے ہیں تو وہ متعین کر دیتے ہیں کہ یہ آئے گی گاڑی، اب ہم بینک سے جا کر نہیں لے رہے ہوتے، جو انہوں نے شو روم مقرر کیا وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو فون کریں گے، آپ نے فلاں جگہ سے گاڑی لے کر آنی ہے۔ تو میرے بھائی جب تک یہ 7 شرائط پائی جاتی ہیں، اس ادھار کا لین دین کہ جس نے پیسے پہلے دے دیے چیز بعد میں لے لی، بالکل درست ہے، ادروائز پھر ہمارا سودا درست نہیں ہوگا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، میرے اور آپ کے جو روزمرہ کے خرید و فروخت کے مسائل ہیں اس کے متعلق آپ کو کام دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔